بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تک بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو بھائی ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں، اخراجات بڑھ جاتے ہیں تو بھائی کی چھوٹی سی بات بھی بری لگنے لگتی ہے۔ انسان کی اوقات دو موقع پر پتہ چلتی ہے، ایک خوشی کے موقع پر اور ایک غمی کے موقع پر۔ خوشی کے موقع پر وہ اپنوں کو ہی بھول جاتا ہے اور غمی کے موقع پر بھی وہ اپنوں کو ہی بھول جاتا ہے۔ شہزاد سن 2014 میں سعودی عرب گیا۔ گھر میں غربت کی انتہا تھی، 3 بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ شہزاد گھر میں نوکر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ گھر میں کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو اسے کہا جاتا، گھر میں بھینسوں کو چارہ ڈالتا، کھیت کے سارے کام وہ کرتا۔ بھائی اور بھابیاں چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اس سے کرواتی تھی، یہاں تک کہ شہزاد اس بات کو بھی بھول چکا تھا کہ کبھی اس کے بھائیوں نے اس سے پیار سے بات کی ہوگی۔ اس کے باپ کی عمر 70 سال ہو چکی تھی۔ وہ اپنے بیٹے شہزاد کو دیکھ کر ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ گاؤں میں کوئی شخص سعودی عرب میں کے ویزے لے کر آیا، اس کا باپ اس کے پاس پہنچ گیا اور شہزاد کے لیے منت سماجت کر کے ویزا لے لیا۔ چنانچہ شہزاد سن 2014 میں ایک سعودی کے یہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ شروع میں 1 سال بہت اچھا گزرا، خوب پیسے بیلے۔ کفیل نے اس کو اجازت دی تھی تو اگر گھر کے بعد کو کام ملے تو کر لیا کرو۔ چنانچہ شہزاد ہوٹلوں کی صفائی کر دیتا، لوگوں کے واش روم تک صاف کر دیتا۔ 1 سال میں اس نے گھر بھی اچھا بنا لیا۔ وہ بھائی جو اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، وہ اسے چھوٹا ویر کہنے لگے۔ جو لوگ شہزاد کو نکما کہتے تھے، اب وہی لوگ اسے رشتہ دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ برے دن کا بھی پتہ نہیں چلتا کب آ جائے۔ شہزاد کو کفیل نے جو روم دیا تھا، وہ اکثر اس روم سے کفیل کی بیوی کو دیکھتا رہتا۔ کفیل کی بیوی نے کئی بار اسے سمجھایا، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذہنی تسکین کے لیے لڑکیوں کو یا عورتوں کو دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ شیطان کا سخت ترین وار ہے۔ چنانچہ شہزاد اپنے کام سے باز نہ آیا۔ کفیل کی بیوی نے کفیل کو شہزاد کے بارے میں بتا دیا۔ سعودی کفیل تو پہلے ہی بہت وہمی ہوتے ہیں۔ چنانچہ کفیل شہزاد کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہیں کتنی عزت دی ہے، جو چیز ہم کھاتے ہیں وہی تمہیں دیتے ہیں، تمہیں باہر کام کرنے کی بھی مکمل آزادی دی ہے، میں تمہیں اضافی تنخواہ بھی دے دیتا ہوں، چنانچہ اب تمہاری سزا یہی ہے کہ تمہیں قید کر دیا جائے۔ چنانچہ شہزاد کو کفیل گاڑی میں بٹھا کر ویران جگہ پر لے جاتا ہے، جہاں ہر طرف صحرا ہی صحرا اور پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ وہاں بکریاں چرانے پر لگا دیا جاتا ہے۔ شہزاد کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ مجھے کہاں چھوڑ دیا ہے۔ بکریاں چراتے چراتے شہزاد کو 4 سال کا عرصہ ہو گیا۔ کفیل 15 دن بعد سوکھی روٹیاں دے جاتا، شہزاد انہی کو پانی میں بھگو کر کھا لیتا۔ شہزاد نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، مگر رات کو پیدل چلتے چلتے تھک جاتا، کیونکہ صحرا ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتا کہ ایک چھوٹے سے گناہ کی اتنی بڑی سزا مل گئی ہے، کاش وہ کفیل کی بیوی کے منع کرنے پہ روک گیا ہوتا۔ شہزاد کے پاس کئی دفعہ پانی بھی ختم ہو جاتا، روٹیاں بھی ختم ہو جاتی، مگر بکریوں کا دودھ پینے سے وہ زندہ رہتا۔ اب شہزاد نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس صحرا سے نکلنے کی بھرپور کوشش کرے گا، چاہے اسے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ رات کو صحرا ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس نے رات کو سفر کرنا شروع کر دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ راستہ کس طرف ہے، وہ اس وقت کہاں ہے، اس نے جانا کہاں ہے۔ وہ پیدل چل رہا تھا، آنکھوں میں آنسو، اور خدا سے یہی دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے اس مصیبت سے نکال دے، میں نے ایک چھوٹا سا گناہ کیا ہے، تم نے پکڑ لیا ہے۔ جو لوگ روزانہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں انہیں تو پکڑتا نہیں ہے۔ رب سے یہی دعائیں کرتے کرتے رات گزر گئی، مگر اسے اب بھی صحرا ہی صحرا نظر آ رہا تھا۔ وہ پیچھے جانے کا راستہ بھی بھول چکا تھا۔ اب سورج مکمل طور پر نکل چکا تھا، لہٰذا اس نے اب آرام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسے ایک چھوٹا سا جالی نما درخت نظر آیا، اس کی چھاؤں میں بیٹھ گیا۔
مگر وہاں بھی اسے دھوپ تنگ کر رہی تھی۔ پانی ختم ہونے کے قریب تھا۔ سارا دن گرمی اور پسینے سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ اسے اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ چنانچہ دوسری رات پھر سفر کرنا شروع کر دیا۔ دوسری رات جب پانی ختم ہو چکا تھا، وہ رات بھر چلتا رہا۔ پھر اسے ایک روڈ نظر آیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا، اس پر چلنا شروع کر دیا۔ صبح ہو چکی تھی، اس کی ٹانگیں جواب دے چکی تھیں۔ شہزاد ایک جگہ بیٹھ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کے ہونٹ بالکل خشک ہو چکے تھے، لہٰذا وہ گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک قالین پر پایا۔ وہاں سے ایک سعودی بزرگ بیٹھا تھا جو نہایت ہی محبت سے شہزاد سے پوچھنے لگا، محمد تم صحرا میں کیسے پہنچے؟ شہزاد نے اپنی تمام کہانی اس کو بتائی۔ سعودی بزرگ کی آنکھیں بھر آئیں۔ سعودی بزرگ نے کہا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں جو تمہارا کفیل ہے۔ صبح میں تمہیں اس کے پاس لے کے جاؤں گا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صبح سعودی بزرگ شہزاد کو کفیل کے پاس لے کر گیا۔ کفیل شہزاد کو اپنے گھر میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سعودی بزرگ نے کفیل سے کہا، تم جانور ہو، ایک چھوٹے سے گناہ کی اتنی بڑی سزا، تمہیں اس کے ملک بھی بھیج سکتے تھے، تم نے اس مرنے کے لیے صحرا میں چھوڑ دیا۔ کفیل نے سعودی بزرگ سے کہا، میں اس کا کفیل ہوں، جو چاہے مرضی کروں۔ سعودی بزرگ نے کہا، تم اٹھ کر اسے ہاتھ لگا کر دکھاؤ، تمہارے یہ دونوں ہاتھ باقی نہیں رہیں گے۔ سعودی بزرگ وہاں سے شہزاد کو لے کر سیدھا شہزاد کو پتہ چلا کہ سعودی بزرگ بھی ایک پولیس آفیسر ہے، لہٰذا اب ریٹائرمنٹ ہو چکا ہے۔ کفیل کو بھی پولیس اسٹیشن بلایا گیا۔ سعودی کفیل 4 سال کی تنخواہ بھی لے کر دی اور پیسے بھی لے کر دیے، اور ورنہ عدالت میں کیس کر کے تجھے سزا دلوائی جائے گی۔ سعودی بزرگ نے 10,000 ریال تحفے کے طور پہ دیے، اور اگر کہا تو میں صحرا میں نہ پہنچتا تو تمہاری موت پکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میرے ذریعے بچانا تھا۔ چنانچہ کفیل خود شہزاد کو ایئرپورٹ روانہ کرنے آیا۔ شہزاد لاہور ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، وہاں سے ٹیکسی بک کروا کے اپنے گاؤں پہنچ گیا۔ جب شہزاد اپنے گھر پہنچتا ہے تو شہزاد کے بھائی دیکھ کر اسے حیران ہو جاتے ہیں، سب دوڑ کر اسے گلے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بھائی نے بتایا کہ ابو 15 دن پہلے فوت ہو چکے ہیں، تمہیں ہمیشہ یاد کرتے تھے اور کہتے رہتے تھے کہ شہزاد کا فون آیا کہ نہیں۔ دوستو، شہزاد نے مجھے یہ اپنی زندگی کا واقعہ بھیجا تو میں بہت پریشان ہوا کہ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈر کر رہو۔ پردیس میں رہنے والوں کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔